السلام علیکم. ہم پڑھ رہے ہیں سورہ فاتر آیت نمبر 27. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے رنگ برنگ کے پھل لگائے، اور پہاڑوں میں بھی ایسے ٹکڑے ہیں جو رنگ برنگ کے سفید، سرخ اور کالے سیاہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا حسین کرشمہ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا حسین کرشمہ، کائنات کی رنگا رنگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَّابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. اور انسانوں اور جانوروں اور چوپاہوں میں بھی ایسے ہیں جن کے رنگ مختلف اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ یقینا اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب بہت بخشنے والا بھی، یعنی کہ اللہ سے وہی ڈرتا ہے جو علم رکھنے والا ہے۔ اس کا مطلب کائنات کی عجیب و غریب مخلوقات کو دیکھ کر ان سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی کسی توحید کی استدلال کر کے انہیں دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے، جن کے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا علم اور اس سمجھ ہے۔ جو لوگ اس سمجھ سے محروم ہیں وہ کائنات کے ان عجوبوں کے تہ تک پہنچے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے وجود کی توحید، اس کی عظمت تک نہیں پہنچتے۔ یعنی کہ جب بات بتائی جا رہی ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں دی ہوئی ہے دنیا میں بتائی ہوئی ہیں، اس کی توحید کے بارے میں ایک نشانی ہے ساری۔ ایسی تجارت جس میں نقصان ہے ہی نہیں. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، جنہوں نے نماز کی پابندی کی رکھی ہے، نماز پڑھنے کی پابندی، یعنی کہ پابندی کے ساتھ ہی طرح پڑھتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا اس میں سے وہ نیک کاموں میں خفیہ اور اعلانیہ، یعنی کہ ایک ہوتا ہے دینا سب کو بتا کے، اعلانیہ یعنی کہ سب بتا دیں کہ ہم دے رہے ہیں صدقہ، اور ایک خفیہ یعنی کہ چھپ کے، دونوں کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی نقصان نہیں اٹھائے گی، یعنی کہ دو کام بتائی جا رہی ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ کے راہ خرچ کرنا اور نماز کی صحیح طرح پابندی۔ نماز میں بعد کا سب سے زیادہ ذکر آتا ہے، یہ بھی بات ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی ترجمہ تفسیر کہتے ہیں کہ جو ترجمہ پڑھے گا اس کو اندازہ ہوتا رہے گا نماز کتنی ضروری ہے۔ ليوفي ليوفي ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. تاکہ اللہ ان کے پورے اجر ان کو دے اپنے فضل سے، اور زیادہ بھی دے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ قرآن 3 کے والے سے قرآن کی ان کے حوالے سے 3 کردار. والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر. اور اے پیغمبر، ہم نے تمہارے پاس وحی کے ذریعے جو کتاب بھیجی ہے وہ سچی ہے، جو اپنے پہلے کی تصدیق کرتی ہے وہی آئی۔ یقیناً اللہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ قرآن حکیم کے حوالے سے 3 کردار. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه
ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. پھر ہم نے اس کتاب کے وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا جنہوں نے جنہیں ہم نے چن لیا تھا، پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، اور انہی میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے درمیانے درجے کے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کی توفیق سے نیکیاں میں بڑے چلے جاتے ہیں، اور یہ اللہ کا بہت فضل ہے. اس سے میرا مسلمان مطلب یہ کہ قرآن براہ راست تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، لیکن پھر اس کا وارث ان مسلمانوں کو بنا دیا جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چن لیا تھا، تاکہ وہ اللہ کی کتاب پر مان لائیں. لیکن ایمان لانے والوں کی تین قسمیں ہیں. ایک طرح کے تین طرح کے مسلمان ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جو ایمان لائے تو لائے لیکن اس کے تقاضوں پر پوری طرح عمل نہیں کیا، چنانچہ وہ اپنے بعض فرائض چھوڑ دیتے اور گناہوں کا بھی ارتکاب کرتے، یعنی کہ عام مسلمان جو زیادہ تر مسلمان تو اس طرح ہی لگے ہوئے ہیں. ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. کیونکہ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے تھا کہ انہیں جنت میں فوری داخلہ نصیب ہوتا، لیکن انہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ کو سزا مستحق کیا. یعنی کہ جو انسان جو گناہ کرتا ہے نا تو کسی پر ظلم نہیں، اپنی جانوں پہ ظلم کرتا ہے، اپنے آپ پہ. کس نے اپنے آپ کو جنت سے محروم کیا، جس کے نتیجے میں یہ قانون کا تقاضا یہی ہے کہ ایسے شخص کو پہلے اپنے گناہوں کا عذاب بھگتنا پڑے گا، پھر وہ آئے گا جنت میں. دوسری طرف کے قسم کے جو درمیانے درجے کے ہوتے ہیں مراد وہ مسلمان ہیں جو فرائض واجبات پر تو عمل کرتے ہیں. پہلا وہ مسلمان ہے جو نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، جو بالکل ہی دور ہے، وہ کچھ طرح کا مسلمان وہ کافی. یہ ہاں جو درمیانی کیٹیگری میں آتے ہیں جو فرائض واجبات پورے کرتے ہیں، نماز زکوٰۃ جیسے فرائض پورے کرتے ہیں اور گناہوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں، لیکن نفلی عبادتیں اور مثبت کاموں پر عمل نہیں کرتے. تیسری قسم کے لوگ مجتمع جو صرف فرائض واجبات پر اتکافہ کرنے بجائے نفلی عبادتوں اور مستحب کاموں کا بھی پورا اہتمام کرتے ہیں. تینوں قسم کے مسلمان ہی بیان کیے ہوتے ہیں. آخر کار مقصد کی بات جنت میں انشاءاللہ تینوں قسمیں جائے. یعنی کہ پہلا فیز ہے جو فرض واجب چھوڑ دیتا ہے، مطلب دوسرا اسٹیج وہ ہے جس میں فرض پڑھتے ہیں اور مطلب عبادتیں بھی کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں. یعنی کہ کافی حد تک. اور یہ مسلمان جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو کھانا چھوڑتے ہیں، وہ پہلے فیز میں آ گئے. دوسرے اسٹیج میں وہ مسلمان آ گئے جنہوں نے نماز قائم کی، فرض ادا کی اور باتیں بھی کرتے ہیں تھوڑی. تیسرے سب سے الٹیمیٹ اسٹیج پہ وہ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، واجبات بھی کرتے ہیں، اور سارا وہ کام بہت اچھے کرتے ہیں، نفلی باتیں بھی کرتے ہیں، مستحب کام جتنے بھی ہیں اس پہ بھی چلتے ہیں. یہ سب سے اوپر والا لیول ہے. تین طرح کے مسلمان لیول بتائے گئے ہیں، اور جو انسان جس کا لیول ہے اس کو حساب سے جنت ملے گی اس کو. اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے لیے انعام: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. ہمیشہ بسنے کے باغات ہیں جن میں وہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کے گنانوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور ان کا لباس وہاں پر ریشم کا ہوگا. اللہ کے محبوب بندوں کے لیے انعام: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. اور وہ کہیں گے تمام تر تعریف اللہ کی ہے، ہم سے ہر غم دور کر دیا، بے شک ہمارا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. جس نے اپنے فضل سے ہم کو ابدی خانے کے گھر میں لا اتارا ہے، جس میں نہ ہمیں کبھی کوئی کلفت چھو کر گزرتی ہے اور نہ کبھی کوئی تھکن پیش آتی ہے. یعنی کہ ابدی ٹھکانے کا مطلب ہمیشہ کا ٹھکانا ہوتا ہے. ابدی کا مطلب جہاں نہ اس مقام پر ہمیشہ رہنے کی مقام پر تالا جہاں کوئی تکلیف نہیں، وہ نہ ہمیں کوئی تھکن ہوتی ہے. جنت کی بات. کفر کرنے والوں کا حسرت ناک انجام: والذین کفروا لهم نار جہنم لا يقضى عليهم
فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. اور جن لوگوں نے کفر کی روش اپنا لی ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو ان کا کام تمام کیا جائے گا، نہ وہ مر جائیں گے، مر ہی جائیں گے، اور نہ ان سے دوزخ کا عذاب ہلکا کیا جائے گا، اور ہر نا شکرہ کافر کو میں ایسی ہی سزا دیں گے، ہر کافر کے ساتھ یہی ہونا ہے، لیکن ان کی نا خدا آئے گی، مرے گا بھی نہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ یہ بھی میں سن رہا تھا، سنا رہا تھا واقعہ تھا جو کافر ہوگا نا، کافر جہنم میں، اور مالک موت کو ملائیں گے نا، تو جو ہوگا گارڈین جو ہے ڈیتھ ہے، مالک موت جو ہے جنم کا، اسے بلائیں گے، 80 سال تک وہ بلاتے رہیں گے، 80 سال تک، 80 سال کا جواب دے گا، کہے گا کوئی نہیں، ایسا نہیں ہوتا، 80 سال تک میں بول رہا ہوں، اس سے ایک بہت دردناک عذاب ہے کافروں کے لیے، تو بہت نہیں وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءك وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. اور وہ دولت میں چیخ پکار مچائیں گے، اور ہیں ہمارے پروردگار، ہمیں باہر نکال دے تاکہ ہم جو کام پہلے کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ کر نیک عمل کریں۔ اس کے جواب میں انہیں کہا جائے گا، بھلا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس کسی کو اس میں سوچنا سمجھتا ہوتا وہ سمجھ لیتا، اور تمہارے پاس خبر دینے والا آیا بھی تھا، اب مزہ چکھو، کیونکہ کوئی نہیں ہے جو ایسے ظالموں کا مددگار بنے۔ انسان کو اصل جتنی عمر دی جاتی ہے اتنی ہی طویل ہے، اس میں سے انسان کے اتنے مراحل گزرتے ہیں اور آخر اور واقع حق تک پہنچنے کا اس کو موقع ملتا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبردار کرنے والے اس عمر کے دوران آتے رہتے ہیں۔ خبردار سے مراد انبیاء کرام اور اس امت کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اللہ انسان کو آخرت کی کتاب سے آگاہ کرنے میں کوئی کوشش نہیں چھوڑی۔ آپ کے بعد آپ کے صحابہ ہر دور میں علماء بھی فرائض انجام دیتے ہیں، اور بعض مفسرین نے کرنے والی تفسیر انسانی عمر کے مختلف مرحلوں میں جو یہ موت کی یاد دلاتی ہے، یہاں خبردار کرنے والے سے مراد ہے۔ چنانچہ بڑھاپے کے مقدمے کے طور پر انسان کے بال سفید ہوتے ہیں تو یہ بھی خبر لینے والی چیز ہے۔ جب کسی کے ہاں اس کا پوتا پیدا ہوتا ہے تو بھی ڈراتا ہے کہ موت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ نئے انسان کو جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں وہ سب بھی موت کی یاد لا کر انسان کو خبردار کرتی ہیں۔ وہ آخر بہتری بھی سامان آسمان کر لے، آخری گالے بھیجنے تو ریمائنڈر آتے ہیں۔ اب آج کل سوشل میڈیا لوگ ریمائنڈر کرتے ہیں، تبلیغی جماعت اس طرح لوگ آتے ہیں، لوگ بتانے کے بھائی ٹائم آ گیا ہے، آخرت کے حساب سے آتے رہتے ہیں، تو کہیں گے آپ پہلے سے میں بتانے۔ گھاٹے کا سودا مت کرو، ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور. بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا علم رکھتا ہے، بے شک وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پچھلے لوگوں کا جانشین بنایا، اب جو شخص کفر کرے گا تو اس کا کفر اس پر ہی پڑے گا، اور کافر کے لیے ان کفر کے پروردگار پاک غضب کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ کافروں کو ان کے کفر سے خسارے کے سوا کسی چیز میں ترقی حاصل نہیں ہوگی۔ خود ساختہ معبودوں نے کیا تخلیق کیا ہے؟ قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. اے پیغمبر ان سے کہو کہ پہلا بتاؤ، تم اللہ کو چھوڑ کر اپنے جن من گھڑت
شرکوں کو پوجا کرتے تھے، ذرا بھی دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سا حصہ پیدا کیا، یا آسمانوں کی پیدائش میں اس کی کون سی شرکت ہے، یا پھر ہم نے انہیں کوئی کتاب دی رکھی ہے جس کے کسی واضح ہدایت پر لی لوگ قائم ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم لوگ ایک دوسرے کو خالص دھوکے کے یقیناً دھیانی کراتے رہتے ہیں۔ کسی دعوے کو ثابت کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں کہ انسان عقل کی کسی دلیل پر سے ثابت کرے، دوسرا یہ کہ اس کے پاس کسی واجب تعمیل ذات کی طرف سے حکم ملا۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ من گھڑت خدا مان رکھے، ان کے پاس نہ کوئی عقلی دلیل ہے، نہ اس کے لیے وہ کسی طرح ثابت نہیں کر سکتے کہ ان کے گئے ہوئے خدا نے زمین میں آسمان کا کوئی حصہ پیدا کیا ہے، یا ان کی تسلیم میں کسی طرح کا کوئی حصہ دیا ہے، نہ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ ان کو یہ ہدایت دی کہ فلاں فلاں دیوتا خدا مان کر ان کی مدد کیا کرو۔ إن الله يمسك إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو تھام رکھا ہے اور وہ اپنی جگہ سے ٹلے نہیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اس کی کوئی نہیں ہے جو انہیں تھام سکے۔ یقیناً اللہ بڑا برباد اور بڑا بخشنے والا ہے۔ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا۔ انہوں نے پہلے بڑے زوروں میں اللہ کی قسمیں کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی خبر والا پیغمبر آیا تو وہ ہر دوسری امت سے زیادہ ہدایت قبول کریں، مگر جب ان کے پاس ایک خبر کرنے والا آیا تو اس کے آنے سے ان کی حالت میں اور سے کوئی ترقی نہیں ہوئی سوائے اس کے حق راستے پر زیادہ بھاگنے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح آ رہی پھر کفار قریش غالباً یہودی عیسائیوں سے بحث کرتے تھے کہ بڑی جوشیلی اس میں کھایا کرتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی پیغام آیا تو ہم ساری امتوں سے اس کی ہدایت پہ کریں گے، لیکن جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو آپ کی بات ماننے سے مکر گئے وہ۔ مشرکین مکہ کی محرومی۔ استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اس کے لیے انہیں زمین میں اپنی بڑائی کا گھمنڈ تھا، انہوں نے حق کو کی مخالف میں بڑی بڑی چالیں چلی شروع کر دی، حالانکہ بڑی چالیں کسی اور کو نہیں خود اپنے چلنے والوں ہی کو گھرے میں لے آتی ہیں۔ اب یہ لوگ اس دستور کے سوا کس بات کے منتظر ہیں جس پر پچھلے لوگوں کے ساتھ عمل ہوتا ہے؟ اگر یہ بات تو ہے تو تم اللہ کے طے شدہ دستور پہ کبھی کیوں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اور نہ تم اللہ کے طے شدہ دستور کو کبھی چلتا ہوا پاؤ گے۔ بدنیتی سے کے خلاف جو ناحق تدبیریں کی جاتی ہیں اکثر تو دنیا میں الٹی پڑ جاتی ہیں اور ان کا نقصان خود تدبیر کرنے والے کو اٹھانا پڑتا ہے۔ چنانچہ کافروں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو چالیں چلی تھیں وہ آخرکار انہیں خلاف بنی، اور کبھی دنیا میں نقصان اٹھانا پڑا تو وہ تدبیریں ان کا اس کا عذاب آخرت میں تو آئے گا ہی ہے، دنیا میں عذاب سے زیادہ سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی بے بس نہیں کر سکتا۔ اولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا۔
اور کیا ان لوگوں نے زمین میں کبھی سفر نہیں کیا جس میں سے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس سے پہلے گزرے ہیں ان کا انجام کیسا ہوا، جبکہ وہ طاقتور میں ان سے زیادہ مضبوط تھے۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ آسمان و زمین کی کوئی چیز اسے عاجز کر سکے، بے شک وہ علم کا بھی مالک ہے، قدرت کا بھی۔ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا۔ اور اگر اللہ لوگوں کے ہر کرتوت پر ان کے پکڑ لیتا تو لگتا تو اگر اللہ لوگوں کے ہر کرتوت پر ان کی پکڑ کرنے لگتا تو اس زمین کے پشت پر کسی چلنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک معین مدت تک کے لیے ان کو مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا مقرر وقت آ جائے گا تو اللہ اپنے بندوں کو خود دیکھ لے گا۔ سورۃ فاتر اینڈ ہوئی ہے، کل انشاءاللہ سورۃ یاسین شروع کریں گے۔ جی پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد اتنا بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روز قیامت سفید سرخی مائل زمین پر جمع کیا جائے گا، وہ زمین میدے کے روٹی کی طرح ہوگی، اس میں کسی کے لیے کوئی نشان نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ تین فرقوں میں جمع کیے جائیں گے، رگبت کرنے والے ایک اونٹ پر دو سوار ہوں گے، اور ایک اونٹ پر تین ہوں گے، اور ایک اونٹ پر چار ہوں گے، اور ایک اونٹ پر 10 ہوں گے، جبکہ باقی لوگ وہ آگ میں جمع کر دیے جائے گا۔ جب وہ قیلولہ کریں گے تو وہ ان کے ساتھ قیلولہ کریں گے، جب وہ رات بھی گزریں گے تو وہ بھی ان کے ساتھ رات گزاریں گے، جہاں وہ صبح کریں گے، جہاں وہ شام کریں گے شام کے وقت ساتھ شام ہوں گے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کا رب کلام فرمائے گا، اس کے بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا، کوئی جاب ہوگا جو اسے چھپا سکے، اپنے دائیں دیکھے گا تو اپنے مال کی ہی دیکھے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے، اور اپنے بائیں دیکھے گا تو آگے کے اپنے مال کی دیکھے گا، جو اپنے آگے چہرے کے سامنے دیکھے گا تو وہ جہنم کی آگ ہی رہے گی۔ تم جہنم کی آگ سے بچو خود خدور کے فقرے ہی کے ذریعے یہی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ علم کو بندوں کے سینوں سے نہیں نکالے گا بلکہ وہ اجماع کی روحیں قبض کر کے علم کو اٹھا لے گا، تاکہ جب وہ کسی عالم کو باقی نہیں رکھیں گے تو لوگ جہرات کو حدیث نہ لیں گے، جب ان سے مسئلے ظاہر کیا جائیں گے تو علم کے بغیر فتوے دیں گے، وہ خود گناہ ہوں گے دوسروں کو بھی گناہ کریں گے۔ یعنی یہ بتائے گا جب علم چھین لیا جائے گا لوگوں سے اور پھر لوگ جائیں گے کوئی نہ بنائے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہوئے سنا اللہ اس شخص کے چہرے کو
تراوزہ رکھیں، جس نے ہم سے کوئی ایسی چیز سنی تو اس نے جیسے اس سے سنا تھی ویسے ہی اسے آگے پہنچا دی، کیونکہ صاف بات جیسے بات پہنچائی جاتی ہے وہ اس کی اور اس کے سننے والے کی نسبت زیادہ غور کرنے والا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ردنا بیان کر اور حضرت ابو سے بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو پریشانی، غم، رنج، تکلیف کی دکھ پہنچتا ہے، تو حتیٰ کہ اگر کسی کوئی کانٹا بھی چبھے تو اللہ تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک کہتا بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال کھیتی کی نرم نازک کی شاخ کی طرح ہے، جسے ہوائیں جھکاتی ہیں، کبھی اسے نیچے گرا دیتی ہیں، کبھی سیدھا کر دیتی ہیں، حتیٰ کہ اس کے دل آ جاتی ہے۔ جبکہ منافق کی مثال سومبر قدرت کی طرح ہے، جسے پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی، حتیٰ کہ وہ ایک مرتبہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہداء 5 قسم کے ہوتے ہیں: طاعون کے مریض ہے، پیٹ کے مرض سے ڈوب جانے سے فوت والا، اور کسی دیوار وغیرہ کے نیچے دم کے مر جانے والا، اللہ کی راہ میں شہید جانے والے جو ہوتے ہیں 5۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں اپنے بندوں کو اس دو چیز یعنی دو آنکھیں سے منہ کر مارتا ہوں تو اس پر صبر کرتا ہوں تو اس میں سے اور سے جنت عطا کرتا ہوں۔ جو آخری چیز پر خیال کرنے حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، اگر وہ نیکوکار ہے تو شاید وہ نیکیوں میں اضافہ کر لے، اور وہ خطا کار تو شاید وہ توبہ کر لے، لیکن منع کرنی چاہیے موت۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو کاٹ دینے والی موت کثرت سے آتی ہے، یعنی موت کو کثرت سے آتی ہے، موت نے بھی آنا ہے، اس کا حساب لے کو دینا ہے آگے۔ ٹھیک ہے، سیشن اینڈ کرتے ہیں۔